تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ اس کے کلام میں وہ چاشنی اور وہ مٹھاس اللہ نے رکھی ہے کہ جو شاید کسی اور کلام میں سننے کو نہیں ملے گی۔ یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے، اور قرآن کی مثال خود قرآن ہے، کوئی دوسری کتاب اس کی مثال نہیں بن سکتی۔ ایسا عظیم الشان یہ قرآن ہے رب العالمین کی طرف سے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین مجھے، سننے والوں کو اور تمام مومن مسلمان مرد و عورت کو قرآن مقدس کی جو حقیقی عظمت ہے وہ ہم سب کے دلوں میں اتار دے، اور جو اس کا حق ہے وہ حق مسلمانوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خود اس کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بچوں کو اس کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کے چرچے اللہ پاک گھر گھر میں بالکل جاری اور ساری فرما دے۔ ہماری زندگی کا مقصد اوڑھنا بچھونا صرف اور صرف قرآن ہو جائے۔ اللہ رب العالمین ایسی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ وحدہ، الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی و کبریائی، جلال اور تکبر اور ہر قسم کی عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق اور مناسب ہے۔ بیش بہا درود و سلام ہو تمام انبیاء اور رسولوں پر، خصوصاً محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں۔ بات یا تو رب کے قرآن کی ہوگی یا مصطفیٰ جان رحمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی ہوگی۔ اور کوئی مسلمان اگر اللہ کی بات اور رسول اللہ کی بات مان لے اور اپنی زندگی کو اس پر گزارنا شروع کر دے، رب کعبہ کی قسم ہے وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور بعد مرنے کے ہمیشہ کی آخرت میں بھی کامیاب ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اپنی بات شروع کرنے سے پہلے کچھ تمہیدی باتیں جو لوگوں کے ذہنوں میں چلتی ہیں ان کو کلیئر کرتا چلوں۔ لوگوں نے کہہ رکھا ہے قرآن مقدس کے تعلق سے، جو کہ وہ کم علمی کی بنا پر یا معصومیت کی بنا پر یا ناسمجھی کی بنا پر کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں قرآن کو بدل دیا گیا ہے، قرآن کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ جتنے فرقے امت اسلام کے اندر پائے جاتے ہیں ان سب کا قرآن الگ الگ ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں چلتی ہیں، لوگوں کے منہ پہ جاری اور ساری ہوتی ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہوں کہ حقیقت کچھ اور ہے۔ حقیقت یہ نہیں جو لوگوں کے منہ سے نکلتی ہے، بلکہ حقیقت وہ ہے جو رب تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں ارشاد فرمائی۔ اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ فرما رہا ہے، اور اللہ کی بات 16 آنے کیا جتنے بھی آنے آپ کر لیں ان سب سے اوپر بیٹھتی ہے۔ سب سے سچا اگر کوئی ہے تو وہ رب تعالیٰ ہے، اور رب تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم ہی اس قرآن کو نازل کرنے والے ہیں، ہم ہی اس قرآن کو اتارنے والے ہیں، اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ جب حفاظت کی ذمہ داری رب تعالیٰ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے تو کوئی بھی انسانوں میں سے کوئی بھی انسان ہرگز اس کو نہیں بدل سکتا۔ ہم اپنے عقیدے کو درست کریں کہ فلاں کا قرآن الگ ہے اور فلاں کا قرآن الگ ہے۔ لوگوں کی باتیں الگ ہو سکتی ہیں، نظریات الگ ہو سکتے ہیں، اور لوگوں میں آپس میں اختلاف ہو سکتے ہیں، یہ مان لیا ہم نے، لیکن رب تعالیٰ کا قرآن کبھی بھی جگہ جگہ بٹ نہیں سکتا۔ رب تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری لی ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب آئیے کہ قرآن کو سمجھیں گے کیسے؟ بہت آسان ہے۔ جو مدارس کے اندر 8 سال 10 سال 12 سال تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کو ہم عالم کہتے ہیں، علماء کرام کہتے ہیں۔ ان کے لیے ترجموں کے قرآن کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ 10 سال اپنی زندگی وہاں گزارتے ہیں، عربی کے قواعد سیکھتے ہیں، عربی ان کو آ جاتی ہے، وہ سمجھ لیتے ہیں قرآن و سنت کیا ہے، اور قرآن و سنت عربی میں ہے۔ ترجمے کی ضرورت عوام کو پڑتی ہے۔
اب میں آپ کے اس ڈاؤٹ کو کلیئر کر دوں، اور یہ جو بہانہ پیش کر کے قرآن سے دوری ہم نے بنا رکھی ہے، یہ بہانہ بھی آج انشاءاللہ اس مجلس میں ختم ہوگا۔ مثال کے طور پر کوئی احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ماننے والا ہے، اور وہ ان کو فالو کرتا ہے، مانتا ہے، مانے شوق سے، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ انہوں نے قرآن کا ترجمہ کیا ہے، قرآن کی تفسیر کی ہے، جس کا نام ہے کنز الایمان۔ تو جو حضرات ان کی عزت کرتے ہیں، ان کے مذہب کو مانتے ہیں یا ان کے طریقے پہ چلنے کو بہتر سمجھتے ہیں، ان سے میری ایک گزارش ہے کہ ایک چیز کا اپنی زندگی میں اضافہ کر لیں، وہ کنز الایمان کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیں۔ کنز الایمان کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیں، اور معاشرے میں پھیلے ہوئے اسلام جو ہے اس سے اس کو کمپیئر کرنا شروع کر دیں، آپ کو حقیقی اسلام مل جائے گا قرآن کے ذریعے سے۔ دوسرا گروہ جس کو ہم دیوبند کے نام سے جانتے ہیں، تو یہ بھی ہمارے بھائی ہیں، مسلمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں۔ اگر کوئی دیوبند کو فالو کرتا ہے تو اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بہت بڑے بزرگ، انہوں نے بھی ایک تفسیر لکھی ہے، ترجمہ لکھا ہے، تو جو ان کو مانتا ہے ان کا ترجمہ پڑھ لے۔ یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے کہ قرآن میں چینجنگ نہیں ہے، قرآن میں بدلاؤ نہیں ہے، سب سیم ہے۔ جو ان کو مانتا ہے دل کی تسلی کے لیے ان کا ترجمے کا قرآن پڑھ لے، جو ان کو مانتا ہے تسلی کے لیے ان کا ترجمے کا قرآن پڑھ لے۔ اور اگر کوئی ان دونوں میں سے کسی کو بھی نہیں سمجھتا کچھ یا نہیں مانتا، وہ اس کا ایک اپنا ماننا ہے، تو سعودی عرب سے پوری دنیا کے لیے ایک تفسیر احسن البیان کے نام سے شائع ہوتی ہے، جو مدینہ سے فری تقسیم ہوتی ہے پوری دنیا کو۔ الحمدللہ اس قرآن کو پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں۔ تو جو جس کو بہتر لگتا ہے وہ قرآن کی طرف آئے، قرآن سے جڑے، قرآن کو دیکھے۔ یہاں 70 سال ہو جاتے ہیں لوگوں کو سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہوئے، قل واللہ احد پڑھتے ہوئے، قل یا ایھا الکافرون پڑھتے ہوئے، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے ہوئے، پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ ہماری اتنی دوری ہے قرآن سے کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم اللہ رب العالمین سے کیا رہے ہیں۔ آئیے سارے چیزوں کو ختم کر کے ہم جس کے ماننے والے ہیں، اسی نے جو ترجمہ کیا ہے، ہم اسی کو پڑھنے والے بن جائیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ جب ہم قرآن کو پکڑیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں ضرور سیدھا راستہ دکھائے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ وہ تمہیدی چیز ہے جو ہمارے معاشرے میں چلتی ہے۔ آج یہ میٹر آپ کا کلیئر ہے، جو جس کو بہتر لگتا ہے وہ اس کو پڑھے تاکہ زندگی کے اندر قرآن آئے۔ میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں، اور مجھے چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنا ہے بہت ہی مختصر سے وقت میں۔ سب سے پہلی چیز قرآن ہی کے تعلق سے ہے کہ قرآن مقدس کو رب تعالیٰ نے تین ٹاپکس پر نازل کیا ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز توحید، دوسری چیز رسالت، اور تیسری چیز آخرت۔ یہ تین ٹاپک آپ کو ملیں گے، چاہے آپ کوئی سی سورہ پڑھیں یا کوئی سی آیت پڑھیں، کبھی کہیں نہ کہیں، کبھی ڈائریکٹلی اور کبھی انڈائریکٹلی آپ کو توحید، آخرت، رسالت ملے گی مکمل قرآن کے اندر۔ اور یہ تین ٹاپک اس کے مین ہیں۔ اور آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، مسلمان سے پوچھئے توحید کیا ہے، وہ جانتا بھی نہیں ہے توحید کہتے کس کو ہیں۔ اس سے پوچھئے رسالت کا علم کیا ہوتا ہے، اس کو نہیں پتا۔ اس سے پوچھئے آخرت کے بارے میں، وہ کہتا ہے مریں گے تو دیکھا جائے گا۔ آج امت مسلمہ جن حالات سے جوجھ رہی ہے، اور لوگ اس کو تماشے میں بنائے ہوئے ہیں، اس کو ہلکے میں لے رہے ہیں اور مذاق اور تمسخر بنا ہوا ہے، آج مسلمانوں کا، مسلمان جماعتوں کا، مسلمان قوم اور مسلمان برادری کا کوئی سنجیدگی کے ساتھ ان کو کچھ سمجھانے والا نہیں، ان کو کوئی بتانے والا نہیں۔ جو جیسے کر رہا ہے، جو جہاں لگا ہے لگا رہے، جو جیسے کر رہا ہے کرتا رہے۔ ارے نہیں بھائی، یہ اصول ہے اس دنیا کا۔ کوئی بھی کام ہوگا وہ سیکھنے سے آئے گا۔ دنیا کا کوئی کام اٹھا لیں آپ، چاہے وہ اپلوں کا تھوپنا ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی پہلے سیکھا جائے گا، اس کے بعد تھوپا جائے گا۔ رب العالمین کا قرآن، مصطفیٰ جان رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آخرت کا علم، یہ کیسے بنا سیکھے آ جائے گا؟ یہ کیسے تصور کر لیا کہ اس کے بارے میں ہمیں دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے؟ قرآن زندہ قوم کی کتاب، ہائے افسوس زندوں سے زیادہ اس کو مردوں پہ پڑھا جاتا ہے۔ آپ پڑھیں شوق سے مردوں پہ، مجھے اعتراض نہیں ہے،
لیکن زندوں کی کتاب تھی، زندہ قوم کو جگانے والی کتاب تھی، اندھیرے کو اجالے میں تبدیل کرنے والی کتاب تھی، لیکن کیا بنا رکھا ہے؟ سوچنے کی بات ہے، غور و فکر کرنے کی بات ہے۔ 3 ٹاپکس پر آپ کو قرآن ملے گا اور ان 3 ٹاپکس پہ ہی ہمیں غور کرنا ہے۔ سورہ ماعون، اللہ رب العالمین نے اما پارہ کے اندر سورہ ماعون نازل کی، اور اللہ رب العالمین نے اس کی پہلی آیت میں وہی چیز بیان فرمائی جو قرآن کا مین 3 ٹاپکس پر ہے۔ آخرت کے بارے میں کہا اللہ رب العالمین نے ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ آخرت کو جو جھٹلاتا ہے، کیا تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو دیکھا؟ آج آپ لوگوں کے سامنے نکل جائیے باہر اور آخرت کی بات کر کے دیکھیے، اگر کوئی کسی کی زمین دبا رہا ہے اس کو احساس دلائیے اس بات کا کہ آپ کسی کی زمین دبا رہے ہیں، کیا آپ کے در میں، آپ کے دل میں آخرت کا کوئی خوف نہیں ہے؟ آپ اللہ کے آگے کیا جواب دیں گے؟ روز جزا، بدلے کے دن کیا جواب دیں گے آپ؟ کوئی نماز چھوڑے، اس سے پوچھا جائے کہ آپ نماز چھوڑ رہے ہیں، اللہ کے یہاں کیا جواب دیں گے؟ کوئی سود کھائے، اس سے کہیں اللہ کے بندے آپ سود کا کاروبار کر رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، لے رہے ہیں، دے رہے ہیں، اللہ کے یہاں جواب دینا ہے، روز جزا کا دن آنا ہے۔ یوں تو کافر روز جزا کو مکمل جھٹلا دیا کرتے تھے کہ ہمارا کوئی ایمان نہیں ہے، ہمارا آخرت پر کوئی ایمان نہیں ہے۔ اور آج کا مسلمان ڈائریکٹلی طور پر تو نہیں کہتا کہ میں آخرت کو نہیں مانتا، لیکن یہ جملہ بھی بہت بڑا زہر ہے کہ مریں گے تو دیکھا جائے گا۔ مرنے کے بعد نہ کسی نے آج تک دیکھا ہے، نہ کبھی کوئی دیکھ پائے گا، کیونکہ امتحان گاہ یہ دنیا ہے، آخرت امتحان گاہ نہیں ہے۔ یہ جتنی بھی زندگی ہمیں ملی ہے یہ اسی لیے ملی ہے کہ آخرت کے اعتبار سے اپنے ایمان اور عقیدے کو بالکل پختہ کر لیا جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہم نے دیکھا نہیں، یہ ہے رسول سے سچی محبت، جو میں چیزیں ابھی آپ کو گنوا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آ کر لوگوں سے، اے لوگو ایک اللہ کی عبادت کرو، وہ تمہارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، بگڑی بنانے والا ہے، سب کچھ کے بغیر سب کچھ کرنے والا ہے، عزتوں کا دینے والا ہے، ذلتوں سے بچانے والا ہے، تمہارے دلوں کو منور کرنے والا ہے، تمہیں ہدایت دینے والا ہے، اور تمہارا پالنہار ہے، تمہاری روزی کا مالک ہے، اور تمہاری پوری باڈی کا مالک ہے، تمہارے بیوی کا مالک، تمہارے بچوں کا مالک، تمہاری زمینوں کا مالک، تمہاری تجارتوں کا مالک اگر کوئی ہے تو صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ یہ آخرت کے اعتبار سے بتایا۔ جنہوں نے قبول کیا کامیاب، اور جنہوں نے رد کر دیا ناکام، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے بھی بہت سارے نبی آئے جنہوں نے لوگوں کو یہی دعوت دی، ایک اللہ کی طرف بلایا، میں بھی اللہ کا نبی بن کر کے آیا ہوں، ان تمام نبیوں پر اور مجھ پر ایمان لے کر کے آؤ۔ یہ دوسری چیز فرمایا، فرشتوں کے اوپر ایمان لے کر کے آؤ۔ فرشتے ہم نے نہیں دیکھے، کسی نے دیکھا ہے فرشتوں کو؟ نہیں دیکھا فرشتوں کو کسی نے۔ خود اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 2 بار دیکھا ہے اصلی حالت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ کسی انسان نے فرشتوں کو نہیں دیکھا۔ نبی کی خبر پہ یقین ماننے کا نام ایمان ہے، یقین کرنے کا نام ایمان ہے۔ نبی نے کہا فرشتے ہیں، نبی نے کہا قبر میں عذاب ہوگا، یہ ہے نبی کی محبت۔ نبی نے کہا قبر میں عذاب ہوگا، سوال و جواب ہوں گے، آخرت میں 5 سوال پوچھے جائیں گے۔ جنت ہے اور جنت کی چوڑائی اتنی اور لمبائی اتنی، یہ ساری خبریں میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں آخرت کے تعلق سے۔ نبی نے فرمایا جہنم ہے اور بہت سخت چیز ہے، اور ایک وادی جہنم میں ایسی ہے کہ خود جہنم اس سے روزانہ 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ یہ کس کی خبر ہے؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہے، یہ آخرت کے تعلق سے ہے۔ کیا ہوگا ان لوگوں کا جو آخرت کو جھٹلاتے ہیں، اس پر یقین نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں زندگی بڑی طویل ہے، کٹ جائے گی اور جب مریں گے تو دیکھا جائے گا۔ میرے محترم عزیزوں، میرے محترم بھائیوں،
اللہ کے واسطے یہ چیزیں درست کر لو، مرنے کے بعد کوئی کچھ نہیں دیکھ سکتا۔ مرنے کے بعد صرف وہ دیکھیں گے ہم جو اللہ ہمیں دکھائے گا، یا تو اچھا انجام یا برا انجام۔ اللہ نے فرمایا ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ آگے دوسری آیت میں فرمایا فذلک الذی یدعو الیتیم، اور اس شخص کو جو دھکے دیتا ہے یتیموں کو دھکا مار دیتا ہے، نکال دیتا ہے۔ آج یہی ہوتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ اتنا برا برتاؤ، اتنا برا سلوک کیا جاتا ہے کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ان یتیموں کا بھی رب اللہ ہے، ہمارا رب بھی اللہ ہے۔ ان یتیموں کے بارے میں اگر ہم نے کوئی غلط معاملہ کر لیا تو اللہ کے یہاں ہمیں جواب دینا ہے۔ آخرت کا یقین لوگوں کے دلوں میں سے نکل چکا ہے، اور یہ دنیا میں جتنا بھی بگاڑ ہے، مسلمان چاہے عقیدے سے ناآشنا ہو، عمل سے چاہے دور ہو، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ آخرت پر جس طرح ایمان رکھنا چاہیے اس طرح ایمان نہیں رکھتا۔ اگر اس طرح وہ ایمان رکھتا تو قدم قدم پر اس کو اپنا رب یاد رہتا، قدم قدم پر اس کو اپنا رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور یاد رہتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یتیموں کو دھکے نہ دیا کریں، یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا کریں۔ ہمارے یہاں تو ماجرا ہی الٹا ہے، ایک عورت ہے وہ بیوہ ہو گئی، بچے اس کے یتیم ہو گئے، ہم لوگ اس کے گھر بریانیاں اور قورمے کھا کے آتے ہیں۔ کتنے افسوس کی اور کتنے دکھ کی بات ہے۔ ہمیں اس بیوہ کے لیے پیسوں کا انتظام کرنا چاہیے تھا، ان بچوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنا چاہیے تھا، اور ان کو تمام طرح کی تہمتوں سے بچانا چاہیے تھا، یتیموں کے سروں پہ ہاتھ پھیرنا چاہیے تھا۔ لیکن ہائے افسوس، ہائے نبی کی امت، ہم ان لوگوں سے بھی جا کر کے بریانی اور قورمے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں اور کسی نہ کسی نام پر ان سے بریانی اور قورمے کھاتے ہیں۔ یہ کہاں کا اسلام ہے؟ یہ کہاں کا دین ہے؟ یتیموں کو دھکے نہ ماریں، یتیموں کو کمتر نہ سمجھیں، یتیموں کے مال کو ناجائز دبا کر کے نہ کھائیں، یتیموں کے اوپر خرچ کرنے والے بنیں، یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرنے والے بنیں، ان کی کفالت کرنے والے بنیں، اور ان کے لیے رب العالمین سے دعائیں کرنے والے بنیں کہ اللہ ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائے۔ اور آگے آیت میں فرمایا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور ترغیب نہیں دیتے مساکین کو کھانا کھلانے پر۔ آج معاشرے اور ماحول کے اندر ہم سب سے پہلے تو یہی نہیں پہچان پاتے کہ مسکین ہے کون۔ فقیر اور مسکین، یہ بات ہمارے سامنے بار بار آتی ہے، میں پھر دوہرا دیتا ہوں، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ فقیر اس کو کہا جاتا ہے جو اپنی ضرورت کا اظہار کر دے لوگوں کے سامنے، جو اپنی ضرورت کا اظہار کر دے اس کو فقیر کہا جاتا ہے، اور جمع اس کی فقراء آتی ہے۔ اور مسکین وہ شخص ہے جو ضرورت ہونے کے باوجود بھی خودداری کا اتنا مادہ اس کے اندر ہوتا ہے کہ وہ بھوکا تو مر جاتا ہے لیکن کسی سے کبھی کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتا، کبھی کوئی اظہار نہیں کرتا، اس کو مسکین کہتے ہیں۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ مسکینوں کو کھانا کھلانے پر ترغیب دلاؤ۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں کا کوئی شخص ہانڈی پکائے گوشت کی یا کوئی بھی چیز، اس ہانڈی کے اندر مسکین کے لیے یا پڑوسی کے لیے بطور اکرام، بطور اعزاز، بطور دلجوئی اور بطور ہیلپ اور مدد کے واسطے اپنے شروع کو بڑھا دے۔ ایک گوشت لایا آدمی آدھا کلو، اور اس آدھا کلو گوشت میں تھوڑے سے شوربہ بڑھانے کی ضرورت تھی، اور وہ ایک پیالہ اپنے پڑوس میں دے دے گا، تو یہ بہت بہتر ہے اور بہت بڑھیا ہے آپس کی خیر خواہی کے لیے۔ یہ ہمارے نبی نے کام بتائے ہیں، یہ سارے نبی کے بتائے ہوئے کام ہمیں کیوں یاد نہیں آتے؟ مسکین اور فقرا، فقیر، ان دونوں میں تمیز کرنا پڑے گا ہمیں۔ جب فقیر ہمارے دروازے پہ آئے گا اور اللہ کے نام پر ہم سے مانگے گا تو ہمیں اس کو دینا ہے۔ اگر فقیر اس کنڈیشن کا ہے کہ ہاتھ بھی سلامت ہے، پیر بھی سلامت ہے، دماغ بھی صحیح سلامت ہے، اس کے بعد بھی مانگتا ہے، تو اس کو ادباً سمجھایا جائے گا کہ اے میرے بھائی کوئی کام دھندا کریں،
اس کے اندر اللہ رب العالمین نے برکت رکھی ہے، اس مانگنے کے معاملے میں برکت نہیں رکھی، اور اس کے بعد بھی اس کی مدد کر دیں اور چھوڑ دیں اللہ کے سہارے پہ اس کو۔ لیکن اگر کوئی ایسا فقیر آ جائے جو محتاج ہو، جو بے کس بے سہارا ہو، تو اس کی مدد ہمیں کرنا ہے، الا یہ کہ ہم کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز سے کیوں نہ کریں۔ مساکین کو ہم تلاش کریں کہ کون سا ایسا گھر ہے محلے کے اندر جس کے یہاں چولہا نہیں جلا۔ صرف جھومنے سے، ناچنے سے محبت ثابت نہیں ہوتی، کچھ کرنا پڑتا ہے۔ صحابہ نے کچھ کیا ہے تب محبت ثابت ہوئی ہے، تب رب تعالیٰ خوش ہوا ہے، تب رب تعالیٰ نے کہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ پسینہ بھی بہایا، خون بھی بہایا، بچوں کو بھی قربان کیا، بیویوں کو بھی قربان کیا، دولتیں بھی نچھاور کر دی، اس کے بعد یہ ٹائٹل ملا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ کچھ کرنا پڑتا ہے میرے بھائی، کچھ کرنا پڑتا ہے نبی کی عزت کے خاطر، اللہ رب العالمین کی بندگی کی خاطر کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو مساکین کا خاص لحاظ رکھیں، وہ منہ سے نہیں کہیں گے، وہ خاموش ہوں گے، گھر میں چولہا نہیں جلے گا، پھر پریشان ہوں گے، ان کے چہرے پڑھیے، ان کے چہرے بتائیں گے کہ وہ پریشان ہیں، ان کی مدد ہمیں کرنا چاہیے۔ اور آگے آیت میں اللہ نے فرمایا فویل للمصلین، خرابی ہے ان لوگوں کے لیے، ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ خرابی ہے، ویل ہے ان لوگوں کے لیے، بربادی ہے، ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہے۔ اب اس میں کئی قسم کے لوگ آتے ہیں۔ کیا وہ لوگ بھی ہیں اس میں شامل جو بالکل نماز نہیں پڑھتے، کہتے اپنے آپ کو عبد الستار، عبد الجبار، عبد القہار، لیکن مسجدوں سے کوسوں دور؟ وہ لوگ بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ وہ لوگ بھی اس کے اندر شامل ہیں جو اکا دکا نماز پڑھتے ہیں، کبھی جمعے کی پڑھ لی، کبھی عید کی پڑھ لی، کبھی کسی کے جنازے میں گئے تو پڑھ لی، کبھی جی چاہا تو پڑھ لی اور نہ جی چاہا تو نہیں پڑھی۔ وہ لوگ بھی اس کے اندر آتے ہیں۔ وہ لوگ بھی آتے ہیں جو نمازوں کو خشوع خضوع سے نہیں پڑھتے، نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن ان کی نمازوں میں ٹھہراؤ نہیں، ان کی نمازوں میں سکون نہیں، چند منٹوں میں ان کی نماز ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ بھی اس میں داخل ہیں۔ وہ لوگ بھی اس ویل کے اندر داخل ہیں جو نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن اپنی نمازوں سے بالکل غافل ہیں۔ ان کو نہیں پتا ہم کیا پڑھ رہے ہیں اس کے اندر، ان کو نہیں پتا قیام میں کیا پڑھنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، تشہد میں کیا پڑھنا ہے، ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں۔ تو ان تمام قسم کے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، ویل ہے، بربادی ہے۔ آج دیکھ لیں مسلمانوں کا طبقہ 2%، بڑی شرم کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، مسجدوں کے اندر نماز پڑھنے والی مسلمانوں کی تعداد صرف 2%، 98% مسلمان مسجدوں کے باہر ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ فلموں میں، گانوں میں اور ہوٹلوں پر، پکنک میں، آوارہ گردی میں، سب جگہ ملے گا، نہیں ملے گا مسلمان تو مسجد میں نہیں ملے گا۔ 2% لوگ صرف نماز پڑھتے ہیں۔ آگے فرمایا الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا، اور وہ لوگ جو قائم نہیں رہ پاتے، جو قائم رہنا چاہیے جیسا اس طریقے سے وہ قائم نہیں رہ پاتے۔ نماز ایک بہت اونچا عمل ہے، ایمان کے بعد اگر سب سے اونچا عمل کوئی ہے تو وہ یہ نماز ہی ہے۔ یہ نماز ہی ہے جو سب سے اونچا عمل ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایمان کے بعد سب سے زیادہ پہلے، سب سے زیادہ جلدی اگر کوئی چیز رب العالمین نے فرض کی ہے تو وہ یہ نماز ہی ہے۔ اللہ رب العالمین اس نماز کے ذریعے سے ہی ہمیں جنت عطا فرمائے گا، اللہ رب العالمین اس نماز کے ذریعے سے ہی ہمیں جہنم سے بچائے گا۔ اور جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں وہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اور جو لوگ اللہ رب العالمین کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں وہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ نماز بہت اونچا عمل ہے۔ نماز سے غفلت یہ انسان کو جہنم تک لے کے جائے گی۔
نماز سے غفلت یہ انسان کو جہنم تک لے کے جائے گی۔ آج دیکھ لیں مسلمانوں کے اندر تمام مسجدوں سے اذان کی آواز آتی ہے، الحمدللہ۔ رامپور میں 700 کی تعداد میں کم سے کم مسجد ہیں، یہ تحقیق بہت پرانی ہے، ہو سکتا ہے کہ اب اور زیادہ اضافہ ہو گیا پورے رامپور میں۔ ہمارے محلے کی ہی آپ تعداد دیکھ لیں، ماشاءاللہ ایک گھنی آبادی مسلمانوں کی، اور مسجدوں کے اندر کیا حال ہے۔ وہ مسجدیں آپ نے بنائی ہیں، اس میں پیسہ آپ نے لگایا ہے، اس میں امام صاحب آپ نے رکھے ہیں، لیکن آپ ہی اس کے اندر نماز قائم نہیں کرتے۔ کیونکہ نمازوں سے بالکل غفلت برتے ہوئے ہیں۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، بالکل غافل ہیں نمازوں سے، نماز سے جیسے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا الذین هم یراعون، اگر پڑھتے بھی ہیں تو اللہ کہہ رہا دکھاوے کے لیے کہ لوگ ہمیں نمازی کہیں۔ اور دیکھیں میرے بھائی، دکھاوے کی نماز میں اور حقیقی نماز میں فرق کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں۔ دکھاوے کی نماز جو پڑھتا ہے انسان، اس میں کیا فرق ہوتا ہے، اور جو اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے اس میں کیا فرق ہوتا ہے۔ جب انسان لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز اس کو برائیوں سے نہیں روکتی، وہ نماز اس کو برائیوں سے نہیں روکتی۔ اگر کسی حرام کام میں لگا ہوا ہے، ساتھ میں نماز بھی پڑھ رہا ہے، لیکن اس لیے کہ لوگوں کو دکھانا مقصود ہے، وہ زندگی بھر حرام کام سے نہیں بچتا۔ نماز بھی پڑھتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، کاروبار میں ڈنڈی بھی مارتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، اور دیگر قسم کے گھوٹالے بھی کرتا ہے۔ کیوں؟ نماز کو جب دکھاوے کے لیے پڑھا جاتا ہے تو یہ نماز برائیوں سے نہیں روکتی، لیکن نماز کو جب اللہ رب العالمین کے لیے پڑھا جاتا ہے تو یہ نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے۔ اس کو گانا گانے میں برا لگتا ہے، اس کو فلم دیکھنا برا لگتا ہے، اس کو جھوٹ بولنا برا لگتا ہے، اس کو کفر کرنا، شرک کرنا برا لگتا ہے، اس کو بدعت ایجاد کرنا برا لگتا ہے۔ اور وہ حقیقی معنوں میں جب اللہ کے لیے نماز پڑھے گا تو حقیقی معنوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا محب بنتا ہے، نماز سے ہی بنتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور لوگوں کو مانگنے پر برتنے کی چیز نہیں دیتے۔ اور سورہ ماعون کا نام اسی ٹاپک پر رکھا گیا ہے۔ برتنے کی چیز کو جو کہ معمولی ہو اس کو نہ دینا، اس کو ماعون کا معنی ہے۔ برتنے کی کوئی چیز ہو اس کو نہ دینا، اسی کو ماعون کہا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں پڑوسیوں کے اندر، ہمارے یہاں سب سے زیادہ جو بغض اور عداوت رکھی جاتی ہے مسلمانوں میں، وہ اپنے پڑوسی سے ہی رکھی جاتی ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس بات کو ذرا غور سے سنیں، خاص طور سے ہمارے جملہ مسلمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی فرما رہے ہیں کہ میرے پاس جب بھی جبرائیل علیہ السلام آئے، مجھے پڑوسیوں کے حقوق کی وصیت فرمائی، جو میرے پڑوسی ہیں ان کے حقوق ادا کرنے کی مجھے وصیت فرمائی۔ مجھے یہ اندیشہ ہونے لگا کہیں پڑوسیوں کو اللہ رب العالمین جبرائیل کے ذریعے وارث نہ بنا دے۔ یہ ہے پڑوسیوں کا مقام۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جس کا پڑوسی بھوکا رہے اور میں بھر پیٹ کھا لوں، میں بھر پیٹ کھاؤں، میرا پڑوسی بھوکا رہے، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی رسول کی باتیں ہیں، یہ بھی رسول کی تعلیم ہے، اس پر بھی آئیے، اس کے اوپر بھی عمل کیجئے۔ یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی سے لڑائی ہو جائے، ایک گالی اگر اس نے بکی ہے، وہ بھی نبی کا امتی، سننے والا بھی نبی کا امتی، کہتا ہے میں کسی سے کم تھوڑی ہوں، 4 گالیاں اس کو بکتا ہے۔ کیا لاج رکھی ہے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ صرف سال میں ایک دن ہی ہمیں رسول یاد آئے، اس وقت یاد نہ آئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، طاقتور وہ نہیں جو اپنے سامنے والے کو پچھاڑ دے، طاقتور وہ ہے جو غصے کی حالت میں ہو کر غصے کو پی جائے۔ یہ ہے میرے نبی کا فرمان، یہ ہے میرے نبی کی تعلیم۔ وہ تو رحمت للعالمین ہیں، وہ چھوٹی موٹی باتیں کرنے والے نہیں، ان کی باتیں ایسی، ان کی تعلیم ایسی، ان کا طریقہ ایسا، پوری کائنات مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ فرشتہ آسمان سے اترتا ہے، آئیے دیکھیے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا مانتے ہیں اور کتنا ماننا چاہیے ہمیں۔ آسمان سے فرشتہ آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں،
دونوں فرشتوں نے آپس میں بات کی، یہ کون سو رہا ہے؟ ایسی پوچھ رہے ہیں، پتہ ہے ان کو کون سو رہے ہیں، لیکن پوچھنا ہے اعزاز و اکرام میں۔ ایک کہتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات میں انسانوں میں سب سے افضل، فرشتوں میں سب سے افضل، جنوں میں سب سے افضل، حتیٰ کہ جتنی بھی مخلوق اللہ نے پیدا کی ان میں ایک نمبر پوزیشن حاصل ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کہا ان کو امت کے ایک عام آدمی سے تول کر دیکھو، ایک عام آدمی سے تول کر دیکھا گیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پلہ بھاری رہا۔ ساتھی فرشتے نے کہا ان کو 10 سے تول کر دیکھو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پلہ بھاری رہا۔ ساتھی فرشتے نے کہا 100 سے تول کر دیکھو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پلہ اس بار بھی بھاری رہا۔ کہا 1000 سے تول کر دیکھو، امت کے 1000 آدمیوں سے محمد رسول اللہ کو تول کر دیکھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پلہ پھر بھی بھاری رہا۔ فرشتے نے کہا اے سن، ایک پلے میں پوری کائنات کے انسانوں کو ڈال دے، تمام مخلوقات کو ڈال دے، ایک پلے میں محمد رسول اللہ کو بٹھا دے، محمد کا پلہ پوری کائنات پر بھاری رہے گا۔ یہ ہے محمد کا مقام، یہ ہے محمد کی عظمت۔ جس نبی کی سنت پر عمل کرنے پر جنگ جیت جائے انسان، وہ نبی کیا نبی ہوگا؟ جس نبی کی تعلیم پر عمل کرنے پر ایک بگڑا ہوا بدماش عیار آدمی مہذب انسان کہلانے لگے، وہ نبی کیا ہوگا؟ لیکن نبی کا نام آئے تو جھوم جائے، نبی کی سنت سامنے آئے تو گھوم جائے۔ سنتیں تو بہت ہیں، سنتیں تو بہت ہیں، یہ کہہ کر چھوڑ دو، یا پھر سنت ہی تو ہے یہ کہہ کر چھوڑ دو۔ نبی کو ماننا، نبی سے محبت ایمان ہے، نبی کو ماننا ایمان ہے، آپ کا طریقہ اختیار کرنا ایمان ہے، آپ شفاعت فرمائیں گے ہمارا ایمان ہے، اور جس کے بارے میں اللہ اجازت دے گا اس کے بارے میں شفاعت فرمائیں گے۔ کائنات میں سب سے افضل ہماری نظر میں وہ آدمی نہیں ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن سے افضل شخص پر کبھی سورج نکلا ہی نہیں ہے اور قیامت تک کبھی نکلے گا بھی نہیں۔ تو معزز سامعین اکرام، مرد حضرات، خواتین، باتوں کو غور کریں اور قرآن مقدس کی وہ بات جو شروع میں کہی گئی کہ قرآن مقدس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس کا ٹرانسلیٹ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، جیسے آپ دنیا کے گھروں کے اندر اور سارے کام کرتی ہیں۔ اللہ کی بندیوں، میری بہنوں، قرآن مقدس کو کھولو، ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھنا شروع کرو، آپ کو حقیقت پتہ چلے گی کہ آپ کا رب آپ سے چاہتا کیا ہے، آپ کے رسول آئے کیوں تھے، لائے کیا تھے، دے کر کیا گئے ہیں۔ میری ان نوجوان لڑکوں سے اور ادھیڑ عمر کے آدمیوں سے اور بزرگوں سے بھی گزارش ہے کہ اب قرآن کی سننا ہے، بہت سب کی سن لی، ان کی بھی سن لی، ان کی بھی سن لی، لاؤ قرآن کو پڑھتے ہیں ترجمے کے ساتھ، اس کی تفسیر کو پڑھتے ہیں، اب اللہ کی سنتے ہیں کہ رب تعالی ہم سے کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ اور جب اللہ کی بات سامنے آ جائے تو اس کے اوپر سر تسلیم خم کر دیں، سر کو جھکا دیں، اپنی زندگیوں میں قرآن کو اتار لیں، اپنی زندگیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اتار لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین جو کچھ کہا گیا سنا گیا یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی انسان ہونے کی حیثیت سے غلطی کی ہوگی، اللہ رب العالمین اس غلطی کو معاف کر دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کی اصلاح فرما دے، ہمارے جو دل پھٹے ہوئے ہیں اے اللہ ان پھٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے، اے اللہ مسلمانوں میں آپس میں محبت، پیار، اتفاق پیدا فرما دے، اے اللہ رب العالمین ہمیں رب کے قرآن پہ اکٹھا فرما دے، اے اللہ ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اکٹھا فرما دے، کثرت کے ساتھ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن و سنت کی روشنی میں جو درود و سلام پیش کرنے کا حکم ملا ہے وہ درود و سلام قرآن و سنت کی روشنی میں پڑھنے کی، پیش کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین اپنے والدین کی خدمت کرنے کی اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جتنے بے اولاد ہیں ان کو اے اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کے پاس اولاد ہے ان کی اولاد کو اپنے والدین کا فرما بردار بنا۔ اے اللہ رب العالمین جو بے روزگار ہیں، کاروبار سے پریشان ہیں، نوکریوں سے پریشان ہیں، اچھی نوکریاں ان کی لگا دے، اچھا کاروبار ان کو دلا دے، کاروبار میں نوکریوں میں خیر و برکت کا نزول فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین جتنے بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفاء کلی کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ سب کو صحت، تندرستی، عافیت، سکون عطا فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کو سربلند
بلندی عطا فرما، مسلمانوں کو عروج عطا فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دنیا کے مسلمان جہاں جہاں بھی پریشان حال ہیں ان تمام کی پریشانیوں کو، مشکلات کو دور کر دے۔ جتنے مسلمان ناجائز مقدموں میں پھنسے ہوئے ہیں ان مقدموں سے ان کو نجات عطا فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان جیلوں میں بند ہیں، اے اللہ ناجائز جیلوں میں بند کیا گیا ہے ان کو ان جیلوں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین محبت کی ہوائیں چلا دے، الفت کی ہوائیں چلا دے۔ اے اللہ قرآن و سنت پر ہی ہم ایک ہو سکتے ہیں، یہ بات ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو مانگا ہے اسی بھی قبول فرما، جو مانگنے سے رہ جائے اسی بھی قبول فرما، جو ہمارے حق میں بہتر ہو ہم مانگ نہیں پا رہے ہیں وہ سب ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ جو ہمارے حق میں نقصان دہ ہے، غلطی سے مانگ بیٹھے ہیں اس سے ہماری حفاظت فرما۔ آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام کا اختتام کیا جاتا ہے۔ یہ دعا کرنے نا کہ آپ لوگ صحیح سلامت رہیں۔ ایک جگہ پانی آ چکا ہے، وہ وہاں پہ کھولا ہے، بستی سب خالی ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔